الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ الاعظم ارواحنا لہ الفداء ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال علی بن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت والثناء لمأمون العباسی فی محض الاسلام وشرائع الدین. کتاب عیون و اخبار الرضا باب نمبر 35 میں امام رضا علیہ السلام سے ایک روایت منقول ہے جو مامون عباسی نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ شریعت دین اور دین کے واجبات ہمیں بیان کریں، دین کے واجبات کو ہمارے لیے لکھ کر بھیجیں. امام رضا علیہ السلام نے دین کے واجبات، اعتقادات، اخلاق اور احکام، اس کا ایک نچوڑ، ایک خلاصہ جو ہے 2-3 صفحوں میں یہ روایت عیون و اخبار الرضا میں موجود ہے، بیان کی، کہ جس کا پہلا حصہ جو ہے ہم بیان کر رہے ہیں. گزشتہ سال محرم الحرام میں توحید کی بحث میں نے بیان کی تھی امام رضا علیہ السلام کے بیانات سے. اس سال جو ہے نبوت کی بحث آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. نبوت کے متعلق امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَمِينُهُ وَصَفِيُّهُ وَصَفْوَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ وَسَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَأَفْضَلُ الْعَالَمِينَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ لَا تَبْدِيلَ لِمِلَّتِهِ وَلَا تَغْيِيرَ لِشَرِيعَتِهِ. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی خصوصیت کیا ہے؟ عبد، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. دوسری خصوصیت کیا ہے؟ رسول، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. تیسری خصوصیت کیا ہے؟ امین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت دار ہے، امین ہے. چوتھی خصوصیت کیا ہے؟ صفی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برگزیدہ ہے، منتخب ہے مخلوقات میں سے. پانچویں خصوصیت کیا ہے؟ سید المرسلین، 313 رسول ہیں جن میں سید الانبیاء سب سے افضل ہے. چوتھی خصوصیت کیا ہے؟ خاتم النبیین، 1,24,000 انبیاء میں سے سید المرسلین سب سے افضل ہے اور نبوت ان پر ختم ہوتی ہے. وَأَفْضَلُ الْعَالَمِينَ، اور کائنات بشر میں افضل ترین فرد سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. وَلَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، اور کوئی نبی پیغمبر اسلام کے بعد نہیں آئے گا. ولا تغییر لشریعتہ، اور آپ کے احکام اور شریعت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. وَأَنَّ جَمِيعَ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَقِّ، اور جو کچھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی لے آئی ہے، سب کچھ حق ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے اور سب کچھ حق پر مبنی ہے. والتصدیق بہی، اور اس کی تصدیق کرنا.
سب پر لازمی اور ضروری ہے. وَبِجَمِيعِ مَنْ مَضَى قَبْلَهُ مِنْ رُسُلِ اللَّهِ وَأَنْبِيَائِهِ وَحُجَجِهِ. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی تصدیق کے بعد تمام انبیاء الہی کی تصدیق کرنا لازم اور ضروری ہے. ان کی تصدیق کرنا اور ان کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرنا ضروری ہے. اور یہ تمام انبیاء حق پر ہیں. یہ نچوڑ تھا امام رضا علیہ السلام کا نبوت کے متعلق. یہاں پر نبوت خاصہ اور نبوت عامہ دونوں کا ذکر موجود ہے. نبوت خاصہ کیا ہے؟ پیغمبر اسلام کی صفات بیان کی، آپ نے 7 صفات بیان کی پیغمبر اسلام کی. اور پیغمبر اسلام کے بعد نبوت عامہ کا ذکر بھی کیا. وَبِجَمِيعِ مَا جَاءَ وَبِجَمِيعِ مَنْ مَضَى قَبْلَهُ مِنَ الرُّسُلِ. تمام انبیاء کی رسالت یہ نبوت عامہ کی بحث ہے. بس امام رضا علیہ السلام نے اپنی گفتگو میں نبوت کے موضوع پر نبوت خاصہ کا تذکرہ بھی کیا اور نبوت عامہ کا تذکرہ بھی کیا. دونوں کے تذکرے کے بعد اب نبوت کی بحث کو بند کر دیتے ہیں. اب قرآن مجید کی بحث آتی ہے کہ یہاں پر کیونکہ میں نے دوسرا خطبہ کربلا کے متعلق دینا ہے اور پیغمبر اسلام کی حدیث بھی بیان کرنی ہے، تو دوسرے حصے کو جو کتاب الہی کے متعلق ہے وہ دوسرے خطبے میں بیان کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ الاعظم ارواحنا لہ الفداء ولعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. پیغمبر اسلام کی وصیت ہے اپنی امت کے نام کہ بے شک میں 2 قیمتی چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میری اہل بیت ہے. جب تک تم ان دونوں کے ساتھ تمہارا تمسک رہے گا، تمہارا جوڑ رہے گا، ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ امت کی اس وصیت پر، پیغمبر اسلام کی اس وصیت پر امت نے کتنا خاطر خواہی کی. قرآن مجید کے متعلق اور اہل بیت علیہ السلام کے متعلق امت نے کس طرح ان 2 قیمتی چیزوں کی حفاظت کی یا انہیں نظر انداز کر دیا. پہلی چیز قرآن مجید ہے. قرآن مجید کی عظمت کے متعلق مختصر سی گفتگو، وہ بھی امام رضا علیہ السلام کی حدیث کے مطابق. قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کی تصدیق ضروری ہے. حقیقتاً قرآن مجید حق اور سچ ہے.
لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. جو کچھ اس کتاب میں آیا ہے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات تمام امور میں لوگوں کے مصالح اور مفاسد کو جانتی ہے اور ان سے باخبر ہے. وَأَنَّهُ الْمُهَيْمِنُ عَلَى الْكُتُبِ كُلُّهَا وَأَنَّهُ حَقٌّ مِّن فَاتِحِهِ إِلَى خَاتَمِهِ. یہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے قرآن مجید جس میں سب کچھ جو بیان کیا گیا ہے گزشتہ کتب میں موجود تھا اور قرآن مجید میں بھی موجود ہے، وہ سب حق ہے شروع سے لے کر آخر تک. من فاتحہ الی خاتمہ. نؤمن بمحکمہ ومتشابہ وخاصہ وعامہ ووعدہ ووعیدہ وناسخہ ومنسوخہ وقصصہ واخبارہ. ہم ایمان رکھتے ہیں قرآن مجید کی تمام آیات پر، چاہے وہ محکم ہے. محکم سے مراد کیا ہے؟ جن کا حکم واضح ہے، یا وہ آیات جو متشابہ ہیں جن کے حکم کے لیے تفسیر کی ضرورت ہے، یا جو آیات خاص ہیں اور جو آیات عام ہیں. عام آیات کو خاص کی طرف پلٹ کر اس کے معنی کو سمجھا جائے، یا جو آیات ناسخ اور منسوخ ہیں، اور جن آیات میں قصص انبیاء بیان ہوئے ہیں. قرآن مجید میں ہے کہ قصص انبیاء عبرت ہے تمہارے لیے کہ اس سے عبرت حاصل کرو. قرآنی واقعات کو بیان کیا گیا ہے جن میں اور یا جن میں خبر دی گئی ہے مستقبل کی. ان تمام آیات پر ہمارا ایمان ہے. لا يقدر احد من المخلوقین ان یأتی بمثلہ. اور اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات، اللہ تعالیٰ کی تمام آیات جو بیان ہوئی ہیں، ان تمام آیات پر ہمارا ایمان ہے. اور بے شک جو کچھ بیان ہوا ہے وہ ہم سب کے لیے واضح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ ہماری ہدایت کے لیے ہے. امام رضا علیہ السلام کی اس مختصر سی حدیث میں قرآن مجید کی مختصر معرفت ہمیں حاصل ہوئی ہے. اور دوسرا نقطہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو بیان ہوا ہے کہ سب سے بنیادی نقطہ کیا ہے؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر اسلام کے جانشین، ائمہ طاہرین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین اور پیغمبر کے خلیفہ برحق تھے. اور تمام اہم مناصب جو پیغمبر کی تھی ان میں سب سے زیادہ جو منصب ائمہ طاہرین کو عطا ہوا ہے وہ پیغمبر اسلام کی جانشینی کا ہے. سب سے پہلے جانشینی کے مسئلے میں ائمہ طاہرین کا کردار کیا تھا؟ ایک احیاء سنت نبوی. ائمہ طاہرین میں امیر المومنین سے لے کر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک یہ تمام ہستیاں سنت پیغمبر کے احیاء کرنے والی، سنت پیغمبر کو زندہ رکھنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے. دین کی حفاظت سے مراد کیا ہے؟ دین کو بدعات سے بچانا، دین کی نشر و اشاعت کرنا صحیح معنوں میں، دین کو تمام خطرات سے محفوظ رکھنا.
یہ ہے دین کی حفاظت سے مراد. دین کی حفاظت سے مراد دین کو بدعات سے بچانا، دین کی نشر و اشاعت کرنا اور دین کو خطرات سے محفوظ رکھنا. ان تمام موارد میں تمام ائمہ فعال رہے ہیں، ان کی کوششیں مکمل طور پر کامیاب رہی ہیں. دوسری چیز جو ائمہ علیہم السلام کی زندگی میں نمایاں طور پر نظر آتی ہے وحدت امت اسلامی ہے. امت اسلامی کو کبھی انہوں نے تفرقے میں نہیں ڈالا، بلکہ تمام امت کو ایک ساتھ لے کر چلے ہیں. امیر المومنین سے لے کر تمام ائمہ نے کوشش کی کہ وحدت امت مسلمہ کو سرلوحہ قرار دیں، تاکہ اس کے ذریعے تمام مسلمانوں کو سنت پیغمبر کی طرف بلائیں، سنت پیغمبر کی طرف دعوت دیں. اور تیسری چیز جو ائمہ علیہ السلام کے تمام ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں رہی ہے وہ یہ کہ ان کی کوشش یہ تھی کہ ہر مخالف آواز جو دین کے خلاف بلند ہو مناسب موقع پر اس کا جواب دیا جائے. اور اس سلسلے میں انہوں نے انتہا کوشش کی. اس سلسلے میں ایک اور منظر جو سامنے آتا ہے وہ حکومت وقت کا ہے. تمام حکومت وقت کے خلاف بھی تمام ائمہ اپنی زندگی میں ان کی پوری کوشش یہی رہی ہے کہ حکومت وقت کے تمام موقف پر گہری نظر رکھیں اور تمام حکومتی موقف پر اپنا رد عمل بر وقت بجا لائیں اور مؤثر اقدام کریں جس پر حکومت وقت متحیر ہو جاتی تھی اور پریشان نظر آتی تھی. اب تمام ائمہ کے متعلق تو ہم گفتگو نہیں کر سکتے، لیکن اس موقع پر میں کیونکہ کربلا کا واقعہ ہے اور سید الشہداء کا واقعہ ہے اور محرم الحرام کے حوالے سے فقط امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ایک دو نکات عرض کرنے کی گنجائش ہے اس خطبے میں جو میں بیان کرتا ہوں. سید الشہداء کا ذکر کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام اسلام کی حفاظت کے لیے اور اپنے نانا رسول خدا کی سنت کو بچانے کے لیے 61 ہجری میں مروان ابن حکم سے مدینے میں جو پہلی ملاقات ہوتی ہے اس میں امام ارشاد فرماتے ہیں جب یزید کی بیعت کا مطالبہ آتا ہے تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا اسلامی معاشرے کی حالت ناگفتہ میں ہے اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت براء مثل یزید وَلَقَدْ سَمِعْتُ جَدِّي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یقول الخلافۃ محرمۃ علی آل ابی سفیان. ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور اس کی طرف ہم نے لوٹنا ہے. اور اسلام کا خاتمہ ہو چکا ہے. اگر یزید جیسا شخص مسند پیغمبر پر آ جائے تو اسلام کا خاتمہ سمجھے. جب امت مسلمہ میں یزید جیسا شخص آ جائے تو یہ امت مسلمہ نہیں رہی. فرمایا میں نے اپنے نانا رسول خدا سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا خلافت آل ابو سفیان پر حرام ہے، اس لیے کہ خلافت اور شریعت یہ وہ منصب ہے جو ائمہ طاہرین کا اور پیغمبر اسلام کا منصب ہے اور باقی لوگوں پر حرام ہے کیونکہ پیغمبر اسلام حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کے مانتے
اور ان کے بعد جو ائمہ علیہ السلام آئے ہیں دین اسلام، انہی کے توسط سے آگے بڑھنا ہے، نہ کہ بنی امیہ کے اور یزید اور خاندان ابو سفیان کے ذریعے آگے بڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس سلسلے میں سید الشہداء نے کیا اقدامات کیے ہیں، سید الشہداء نے اس سلسلے میں کیا اقدامات کیے ہیں۔ بنی ہاشم کو جمع کیا، مروان کی ملاقات کے بعد بنی ہاشم کو جمع کیا کہ اب مدینہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں، مدینے سے ہماری روانگی ہے، اور اس وقت اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزار اقدس پر گئے اور وداع کرتے ہوئے اپنے نانا سے یہ فکر فرمائے، اللہم ھذا قبر نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی ابن بنت نبیک وقد حضرنی من الامر ما قد علمت اللہم انی احب المعروف وانکر المنکر وانا اسألک یا ذا الجلال والاکرام بحق القبر ومن فیہ اللہ طرفت ما هو رضا لک ولرسولک وللمؤمنین۔ یا اللہ، یہ تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، مجھ پر وقت آ گیا ہے، تو اچھی طرح جانتا ہے اے اللہ، بے شک میں نیکی کو پسند کرتا ہوں، امر بالمعروف کو پسند کرتا ہوں اور برائی کو ناپسند کرتا ہوں، نہی عن المنکر کو پسند کرتا ہوں۔ اے رب ذوالجلال، میں تجھ سے اس قبر اور اس ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، جو اس میں آرام فرما ہے، جو اس جگہ آرام فرما ہے، کہ تو میرے لیے وہی فیصلہ فرما، وہی راستہ منتخب کر جو جس میں تیری رضامندی ہو، تیرے رسول کی رضامندی ہو اور تمام مؤمنین کی رضامندی ہو۔ بس اس فقرے میں ایک جملہ واضح ہے، وہ جملہ کیا ہے؟ امام حسین کا پیغمبر اسلام کی قبر مطہر پر وہ کیا ہے کہ مجھے پسند ہے کہ میں امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں، نیکی کا حکم دوں اور برائیوں سے روکوں۔ بنیادی طور پر قیام امام حسین کا بنیادی ہدف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نظر آ رہا ہے، اور امام حسین فرماتے ہیں کہ تمام انسانوں کی سعادت کے لیے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سید الشہداء نے سب کو ہدایت کی طرف بلایا کہ میں ہدایت کا چراغ ہوں، کہ میں ہدایت کا چراغ ہوں، کہ میری طرف آئیں، میں تمہاری رہنمائی کروں، تمہاری ہدایت کا بندوبست کروں، اور دنیا پرست اور جاہل لوگوں کو دعوت دی، آؤ میں تمہیں دین کی طرف بلاؤں، آؤ میں تمہیں رسول خدا اور اللہ کی طرف دعوت دوں، اور اپنے تمام جاہل اور دنیا پرست لوگوں کو اپنی دل نشین گفتگو کے ساتھ امر بالمعروف کی دعوت دی اور نہی عن المنکر کی طرف بلایا، کہ شاید یہ غفلت میں سوئے ہوئے لوگ بیدار ہو جائیں۔ امام حسین نے مختلف مقامات میں، مختلف اوقات میں اپنے خطبوں کے ذریعے یزیدیوں کے خلاف اپنے قیام کا ہدف اور مقصد واضح کیا کہ میرا ہدف اور مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اور فرمایا کہ مسلمانوں اور آئندہ نسلیں جو بھی ہیں، آپ پر اقتدار کے حصول کے قیام کا الزام نہ لگے، سید الشہداء پر اقتدار کے حصول کا الزام نہ لگے۔ اسی وجہ سے سید الشہداء نے
اپنے بھائی محمد حنفیہ کو وصیت نامہ دیا، اور جب مکے سے چلنے لگے اپنے بھائی کو بلاتے ہیں محمد حنفیہ کو، اور بلا کر فرماتے ہیں انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب۔ میں نے نہ تو فتنہ و فساد پھیلانے کے لیے نکلا ہوں اور نہ ہی تکبر اور غرور کے لیے نکل رہا ہوں، اور نہ ہی ظلم و ستم کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، بلکہ میں اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ میرا ارادہ ہے انی اريد ان آمر بالمعروف، امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں، نیکی کا حکم دوں اور برائیوں سے لوگوں کو روکوں، اور اس سلسلے میں میں اپنے جد رسول خدا اور اپنے والد امیر المومنین کی سیرت پر عمل کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر امر بالمعروف کی مختصر وضاحت کے لیے میں امیر المومنین کا ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امیر المومنین کی ایک روایت ہے کہ جس میں آپ نے امر بالمعروف کی اہمیت پر زور دیا اور امر بالمعروف کی اہمیت کو لوگوں کے لیے واضح کیا کہ اگر معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کیا جائے تو یہ معاشرہ کس طرح بگڑ جاتا ہے۔ آج بھی ہر دور میں ضروری ہے، ہر چھوٹے بڑے معاشرے میں، ہر شہر میں ہر انسان اپنی ذمہ داری سمجھے کہ میں لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دوں اور برائیوں سے لوگ روکوں۔ اس وجہ سے معاشرہ جو ہے وہ سنبھل سکتا ہے، ورنہ جو معاشرہ سید الشہداء کے زمانے میں تھا اس کے لیے میں عرض کرتا ہوں کس طرح یہ معاشرہ بگڑا۔ اگر معاشرے پر اشرار مسلط ہو جائے، امیر المومنین کیا فرماتے ہیں کہ اگر معاشرے پر اشرار سے مراد کون ہے؟ شر پسند لوگ۔ اگر کسی معاشرے میں شر پسند لوگ مسلط ہو جائیں، دین گریز، دین کو تباہ کرنے والے لوگ معاشرے پر مسلط ہو جائیں تو اس وقت دعاؤں سے کام نہیں چلتا۔ دعا کرتے رہیں بار الہ یہ لوگ سیدھے ہو جائیں، بار الہ ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے، یہ دعاؤں سے کام نہیں بڑھتا آگے، بلکہ اس کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر عملی کو بجا لایا جائے، کہ جس طرح سید الشہداء نے کربلا کے میدان میں آ کر اپنا سر دیا، اپنا سر کٹوایا، اور اس وجہ سے حاکمان جور کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر تم اپنا راستہ سیدھا نہ رکھا تو کربلا ہر زمانے میں برپا ہو سکتی ہے۔ کربلا والے ہر زمانے میں موجود ہیں، اس دور میں بھی کربلا والوں نے اپنا پیغام دیا، کہ میں آخر میں خطبے میں رہبر معظم انقلاب کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ اس حوالے سے معاشرے کو بیدار کرنے کے لیے 50 سال ہو گئے تھے پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد، یہ معاشرہ کس طرح بگڑا؟ یہ معاشرہ کس طرح ایک دن میں نہیں بگڑا، 50 سال پیغمبر اسلام کی وفات کے 50 سال بعد اس معاشرے کی بگڑنے کی صورتحال کس طرح سامنے آئی کہ لوگوں نے اہل بیت کے دروازے کو بند کر دیا، اہل بیت سے خلافت کو لے لیا گیا اور قرآن کو بغیر وارث کی چھوڑ دیا، قرآن کو بغیر وارث کی چھوڑ دیا، اہل بیت کے دروازے سے منہ موڑ دیا لوگوں نے۔ یہ بنیادی وجہ، اور دوسری وجہ کیا بنی کہ مدینے میں اعلان ہوا پیغمبر اسلام کے جانے کے بعد کہ ہم خطرے میں ہیں
کہ کہیں پیغمبر اسلام کے فرمائشات اور حضور کے فرامین قرآن سے مکس نہ ہو جائے. جو کچھ پیغمبر اسلام نے بیان کیا تھا وہ سب کا سب ہمارے پاس لے آئے. اور جب سب کچھ پیغمبر اسلام کا لکھا ہوا مسلمانوں نے حکومت کے حوالے کیا تو سب کا سب نظر آموز کیا گیا. معاشرہ کیسے بگڑا؟ قرآن بغیر وارث کے رہ گیا. پیغمبر اسلام کے تمام فرامین کو آگ لگا دی گئی. تو جب دین ہی نہیں ہے کہ جس کی بنا پر لوگ زندہ رہیں اور اپنی زندہ رہ کر اس پر عمل کریں اور اس کو نصب العین قرار دے، کیا ہوگا؟ تو یہ معاشرہ بگڑے گا. تو اس بگڑنے کی صورتحال میں سید الشہداء نے فرمایا کہ اس معاشرے کی صورتحال جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ ایک دن میں یہ معاشرہ بگڑا. پیغمبر اسلام کی احادیث کو آگ لگا دی گئی، نظر آتش کیا گیا، قرآن کو بغیر وارث کے چھوڑ دیا گیا، اہل بیت کا دروازہ بند کیا گیا. اس زمانے میں یہ ہوا کہ پیغمبر کی وصیت پر عمل نہیں ہوا. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، کہ یہ دو عدل ہیں، قرآن اور اہل بیت برابر ہیں. قرآن اور اہل بیت تمہارے رہنما ہیں، قرآن اور اہل بیت تمہاری ہدایت کے لیے ہے. یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. اگر انہیں جدا کیا گیا تو اس میں تو سب سے بنیادی خطرہ امت کو ہے کہ اس میں امت بگڑ جائے گی، امت راستے سے ہٹ جائے گی، امت انحراف کا شکار ہو جائے گی. یہی واسطہ بنا کہ جس کی بنیاد پر سید الشہداء کربلا میں آئے اور کربلا میں آ کر اپنا نذرانہ پیش کیا. اور قرآن مجید لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا کہ وارث قرآن موجود نہیں تھا، اہل بیت الگ ہو گئے. اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اب مسند پیغمبر پر کون آ گئے؟ ایسے لوگ آ گئے جو دین کو نہیں جانتے تھے، جنہوں نے دین کی ترویج نہیں کی تھی. دوسری طرف نئے فتوحات شروع ہو رہے تھے. ایران اس زمانے میں فتح ہوا پیغمبر اسلام کے بعد، ایران فتح ہوا، شام فتح ہوا، یہ علاقے فتح ہوئے، لوگ مسلمان ہوئے اسلام کے نام پر، اسلام کے نام پر. لیکن کیا ہے، نہ پیغمبر اسلام کو جانتے تھے کہ حقیقت میں پیغمبر کون ہے، فقط پیغمبر کا نام سنا ہوا تھا. اہل بیت سے واقف نہیں تھے، قرآن کو جانتے نہیں تھے. اس بنیاد پر انہوں نے فقط نام ہی سنا ہوا تھا. اور بنی امیہ نے اور معاویہ کے خاندان نے اور یزید نے کیا کیا کہ فقط اور فقط اپنے آپ کو اہل بیت کا نام دے دیا کہ اہل بیت رسول ہم ہیں. یہ جو پیغمبر کے بعد، یہ جو امام حسین کی شہادت کے بعد اہل بیت نے شام کا سفر کیا، اسی شام میں پتہ چلا کہ اہل بیت حقیقت میں کون ہے، حقیقتاً اہل بیت کون ہے، اور یزید کون ہے، معاویہ کون ہے، اور اہل بیت کون ہے. اس کا فرق یہاں پر واضح ہوا. اس کے بعد سید الشہداء نے اسی بنیاد پر قیام کیا. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ کا جملہ ہے کہ اگر سید الشہداء اپنے زمانے میں قیام نہ کرتے تو امت اسلامی امت کفر میں بدل جاتی. سید الشہداء اللہ یا رسول اللہ تو سید الشہداء نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ اپنے نانا کی دین کو بھی بچائیں اور اپنے نانا کی امت کو بھی بچائیں. دین کو بچانے کے لیے، دین کو زندہ رکھنے کے لیے اور اپنے نانا کی امت کی حفاظت کے لیے میدان میں آئے اور اپنا سر کٹوایا اور اپنی اہل بیت کو اسیر کر کے کوفہ و شام بھجوایا تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کہ حقیقتاً اہل بیت کون ہے، اور حقیقتاً پتہ چلے کہ جنہوں نے دین پر خروج کیا ہوا تھا وہ کون ہے. اور اس کے بعد آج کے حوالے سے
کہ سید الشہداء کا یہ فقرہ جو مدینے سے جب آپ چلے تھے اور فرمایا تھا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا، آج حسینی اس زمانے میں بھی سید الشہداء کے اس جملے پر کوشاں ہے، سید الشہداء کے اس جملے پر اپنے آپ کو سید الشہداء کے اس جملے پر اپنے آپ کو بیدار رکھے ہوئے ہیں۔ اس جملے پر ایک جملہ میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دینا چاہتا ہوں کہ اس دور میں آپ دیکھیں، امریکہ کا صدر ہو یا اسرائیل کا وزیر اعظم ہو، آج اس دور کے یزید ہیں، آج اس دور کے یزید ٹرمپ اور نیتنیاہو ہیں، جن کے مقابلے پر آج رہبر معظم انقلاب نے اپنی شہادت سے 1 ماہ قبل فرمایا تھا کہ میں کبھی مثلی لا یبایع مثلک، یہی فکرہ سید الشہداء کا ارشاد فرمایا کہ میں ان کے سامنے جھکنے والا نہیں ہوں، ان کے سامنے میں جھکنے والا نہیں ہوں۔ ہم کربلا سے پیغام لے چکے ہیں، ہمارا درس کربلا کا درس ہے، اور ہم آج جو ہے کربلا کے وارث ہیں، کربلا کے وارث ہیں، اور کربلا کے مشن کو ہم نے آگے لیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ اس خطبے کے متعلق اگلے ہفتے مختصر سی مزید گفتگو کروں گا، کہ آج ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ کہ سید الشہداء کے مشن پر چلتے ہوئے رہبر معظم انقلاب نے اسلام کو سربلند کیا، امریکہ اور اسرائیل کو نہایت بربادی تک پہنچایا، اور آج وہ صلح کے دستخط کرنے پر مجبور ہے، آج وہ صلح کی میز پر بیٹھنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد جی الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد جی الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآلہ، سیدت نساء العالمین و بضعۃ الخاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہا، وعلی الحسن المجتبی والحسین الشہید بکربلا، وعلی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ و محمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔